ہاں جی، السلام علیکم جی۔ خان صاحب نے جی پوری پلاننگ کر لی ہے، پوری سمجھ لیں کہ جنگ ہی ہوگی اب تو۔ یہ جو لانگ مارچ ہے نا، یہ بیسیکلی اسلام آباد پہ سمجھ لیں کہ محاصرے کا خان نے پورا ایک پلان بنا لیا ہے، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ پلان کیا ہے اور پلان بنایا کیوں ہے۔ ہاں، کیوں پنجابی جی کہتے ہیں لڑن مرن نو تیار ہے، وہ بس جو کرنا ہے وہ کسی صورت وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جو میں نے پچھلے ویک جب خان صاحب زخمی ہوئے ہیں، جب وہ فائرنگ ہوئی ہے، تو میں نے وی لاگ کیا تھا کہ زخمی خان زیادہ خطرناک ہوگا، اور خان کی جو مائنڈ ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میں نے تب بھی کہا تھا کہ خان ریورس نہیں کرے گا، خان مزید اگریسو ہوگا، خان کی جو آنے والی پالیسی ہوگی وہ مزید سخت ہو جائے گی کہ چھڑنا نہیں باجی، میں نے نہیں اب چھڑنا۔ تو خان نے جو پلان بنایا ہے اس پہ بات کریں گے کہ لانگ مارچ کے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ پلان کیا ہے، اور کس طرح یہ ناک میں دم کرنا چاہ رہا ہے حکومت کے آمنے سامنے آنے سے، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی پنڈی کو بھی پیغام جائے گا۔ دوسرا، ہاں کہ اپنے گھر میں بھی ایک لڑائی جاری ہے پنجاب میں بھی، وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے۔ ایف آئی آر کی بڑی مشہور زمانہ، اب تو کامیڈی پوری دنیا میں ہو گئی ہے۔ اور تیسری چیز میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ لانگ مارچ، یہ جو پاکستان میں جو سیاسی جنگ ہے، اس کا عام آدمی نے کیا قیمت ادا کرنی ہے، اس کا اثر کیا ہوگا۔ تو پلان پہلے بات کرتے ہیں۔ پلان بڑا سمپل ہے خان کا۔ خان نے 3 طرف سے اٹیک کیا، 3 اس نے اپنے کمانڈر ڈھونڈے ہیں۔ ایک جناب قریشی، اپنا شاہ محمود قریشی، وہ جی ٹی روڈ سے وہ ریزیوم کرے گا وہاں سے جہاں سلسلہ ختم ہوا تھا، یعنی کہ وزیر آباد سے آن ورڈ وہ پنڈی آئے گا۔ دوسرا جو پلان ہے، وہ جو دوسرا کمانڈر ہے وہ اسد عمر ہے۔ اسد عمر شروع کرے گا یہ جنگ فیصل آباد، یہ جو اس سائڈ کا سارا پنجاب ہے، وہاں سے وہ آ کے وہ موٹر وے سے وہ پہنچے گا، وہ بھی پنڈی پہنچے گا۔ اور تیسرا پلان ہے وہ جو کسی حد تک کے پی کے میں ایکشن شروع ہو گیا ہے، کل آپ کو یاد پتہ بھی خبر بھی ملی ہوگی کہ اسلام آباد جو پشاور موٹر وے ہے وہاں پہ دھرنا بھی دیا اور موٹر وے بند بھی ہوئی ہے۔ تو ایک پلان ہے کہ وہاں سے اپنا پرویز خٹک، اب وہ کمانڈر ان چیف ہیں 30 کے پی کے، تو عمران نے 3 کمانڈر بنا دیے، پورا ایٹ وار ہے، پوری جنگ ہے حکومت کے ساتھ۔ تو سمجھ لیں کہ اب دو بدو آمنے سامنے آ گئے ہیں حکومت اور عمران خان۔ تو یہ 3 طرف سے یہ مارچ آئے گا، اور یہ سارا پہنچے گا پنڈی۔ اور خان نے اپنے آپ کو اس لیے بالکل آزاد رکھا ہوا ہے، اس کے درمیان 10-12 دن خان روز ایک تقریر کرے گا، وہ اپنا رونق میلہ لگائی رکھے گا، سوشل میڈیا پہ بھی، میس میڈیا پہ بھی۔ اب سوال 2 بڑے کلیئر ہیں کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے کر رہا ہے، یہ کیوں اس ڈائمینشن سے سارا آ رہا ہے۔ ایک تو بالکل کلیئر ہے عمران کا میسج کہ وہ ہر طرح کی اس طرح کی پالیسی بنا رہا ہے کہ پوری طرح اسلام آباد کا محاصرہ ہو جائے، اور اسلام آباد کے محاصرے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا کیپٹل، اگر آپ کے سفارتکار ساری دنیا کے جو یہاں بیٹھے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں، آپ کا ایئرپورٹ ہے، اس کا مطلب آپ دنیا سے کٹ جائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال اس پہ کوئی لمبی بحث کی ضرورت ہے کہ اگر کسی بھی ملک کا کیپٹل محاصرے میں پھنس جاتا ہے، جو سیز ہو جاتا ہے، وہاں پہ نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سمپل مطلب ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہوگی۔ تو ہاں، بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ اس نے میکسیمم جو ہوتا ہے نا، جتنا ایک لانگ مارچ سے نکالا جا سکتا ہے، وہ اس کا پلان ہے۔ یہ تو اس کا پلان تھا۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں بڑی اہم ہے کہ جو میں نے کل بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو خان کہہ رہے ہیں نا 10-15 دن میں کسی ٹائم آ سکتا ہوں، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ ایک تو سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں پرنس اپنا سلمان، ان کی آمد متوقع ہے، انہوں نے آنا ہے انہی دنوں میں۔ دوسرا جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کا ان دونوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو لانگ مارچ کا ان دونوں کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے، اگر اس کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہوں تو آپ کو تیل ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو قسطیں ملتی ہیں، آپ پہ جو مالی بوجھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو سعودی عرب ایک ایسا رنگ کا یکا ہے کسی بھی پولیٹیکل حکومت کے لیے کہ اگر سعودی عرب پاکستانی حکومت پہ کائنڈ ہو جائے، مہربان ہو جائے، کوئی سہولتیں دے دے، قسطیں دے دے، قرضے دے دے، سرمایہ کاری کر دے، تو ان کو سانس مل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ ایک پکا ارادہ کیا نا کہ اپنے پیسے سے زندہ نہیں رہنا، اپنی جو اکانومی ہے اس سے اپنے پیٹ نہیں بننا، ہم نے ڈپینڈنٹ رہنا ہے۔ تو ڈپینڈنٹ قوموں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پار سے 4 پیسے مل گئے تو رونق لگ گئی۔ تو اب سارا جو مسئلہ ہے وہ خان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر سعودی عرب سے یہ اسٹیبلٹی آ گئی، اگر یہ مضبوط ہو گیا، وہاں سے 4 پیسے آ گئے، سستا پیٹرول مل گیا، اگر سہولتیں مل گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ سال بڑے آرام سے شہباز شریف نکالے گا، تھوڑا مہنگائی کو کنٹرول کر لے گا، تھوڑا پیٹرول سستا ہو جائے گا، لوگوں میں پاپولر ہو جائے گا، یہ اصل وجہ ہے۔ اور دوسری جو تعین آتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ جو مرضی کہیں، یہاں اسٹیبلشمنٹ یہ ایک سے ہے، اس کی ایک پاور ہے۔ تو دونوں چیزوں کا تعیناتی کا اور کامیاب یا ناکام سعودی عرب کے دورے کا شہباز حکومت پہ اثر پڑے گا۔
اسی لیے خان چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں ان ڈیٹوں کے درمیان وہ اسلام آباد میں ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ دونوں اگنور نہ کر سکیں۔ پنڈی کو بھی پتہ لگے کہ اگر انہوں نے شہباز شریف کو ہینڈل کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پاکستان کنٹرول کر لیا۔ پاکستان کے کنٹرول کے لیے ان کو عمران خان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، اور عمران خان کو کنسیڈر کرنے کے لیے یہ بتانا پڑے گا کہ آئی ایم ویری پاورفل، پیپل آر ود می۔ دیکھو میں کنی رونق لاتی، چاروں پاسوں میں نے پکڑ لیا اسلام آباد آپ کا، میں نے دارالحکومت فریز کر دیا ہے، سیز کر دیا ہے، محاصرہ کر دیا ہے۔ اور دوسرا بات جو ہے وہ بھی عمران کا ایک آرگومنٹ بھی ہے کہ بھی جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 75% تو میں جیت رہا ہوں، جلد سے میرے کامیاب ہیں، لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میں چھایا ہوں، نوجوان میرے ساتھ ہے، تو کون سا آپ پاکستان کا فیصلہ کرنا چاہیں گے جو پاکستان کا سب سے پاپولر؟ یہ کلیم ہے خان کا، آپ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سب سے پاپولر ہوں، لوگ میرے ساتھ ہیں، تو یہ جو دو اتنے بڑے ایونٹ ہیں اس میں اگر میں مس کر گیا، اگر میں نے شہباز کو گرین لائٹ دے دی، ایزی راستہ دے دیا، آسان راستہ دی، تو وہ سٹیبل ہو جائے گا، 4 پیسے بھی لے لے گا، تعیناتی بھی سکون سے ہو جائے گی، کرے نہ کرے ایکسٹینشن دے دے جو بھی کرے، اس کو لوگ فری ہینڈ نہیں دینا چاہ رہا۔ تو لانگ مارچ کا جو سارا کانسیپٹ ہے یہ ہے کہ عمران چاہ رہا ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں، جو اس کی پلاننگ ہے اب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ وقت بتائے گا، کہ وہ لاکھوں لوگوں کو لے کے چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر لے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ویل وشر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ تو ہاں کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ کے پی کے بھی بہت بڑی پاپولیشن ہے جو اسلام آباد کے اندر رہتی ہے، تو ہاں کو پتہ ہے اندر بھی کافی حد تک اس کو سپورٹ ہے، باہر سے اگر وہ محاصرہ کرے تو وہ لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی وہ سٹریس، وہ پریشر کریٹ کر جائے گا جس سے حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف یہ حکومت لینے کے کام ہے، مگر خان کی خوبصورتی یہ ہے کہ حکومت لیتا ہے تو پیچھے بھول جاتا ہے۔ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اب ایسی کوئی حکومت نہیں لوں گا جس میں میرا نام ہو، میری حکومت نہ ہو، تو پنجاب میں تو ثابت ہو گیا، پنجاب میں ثابت ہو گیا، ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے۔ پرویز الہی ویسے تو کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ میں استعفیٰ دے دوں گا، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، چھوٹا موٹا ایک بیان بھی آ جاتا ہے، مگر ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ کاف لیگ اور عمران کے درمیان بھی ایک سر جنگ ہے، اور ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اور ملاقاتیں اچھی نہیں ہوئی، کیونکہ خان نے ان سے یہی کہا کہ بھی میری ایف آئی آر کاٹو تو آپ کے سامنے عمران کا اسٹیچر انٹرنیشنل ہے، سابق وزیر اعظم ہے، 4 پاکستان کے صوبوں کا حکمران ہے، تو حالت یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او جس نے ایک ایف آئی آر کرنی ہے وہاں کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی، اور جو پولیس نے ایف آئی آر کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ جو نوید وہاں سے پکڑا تھا انہوں نے اسی کو ملزم قرار دے دیا، اور فواد چودھری نے کہا کہ یہ ایف آئی آر ہماری نہیں، ہم اس کو قانونی نہیں مانتے۔ تو پنجاب سے کولڈ وار اور شہباز شریف سے آمنے سامنے والی وار، یہ ہے پلاننگ جس پہ خان جا رہا ہے۔ اور جو لاسٹ جو میرا آج کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیکلی ٹھیک ہے، آپ پاکستان کے لوگوں کا حق ہے وہ جس کا ساتھ دیں، دھرنے کا ساتھ دیں، عمران کا ساتھ دیں، مگر یہ میں بات آپ کو کہہ سکتا ہوں جس طرح پاکستان جا رہا ہے، جو سچویشن بن رہی ہے اس میں سٹیبلٹی نہیں ہے، اس میں لڑائی جھگڑا ہے، اس میں دو بدو ہے، آمنے سامنے ہے، تو اس ساری چیزوں کا جو پولیٹیکلی افیکٹ اگر تو الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ڈیموکریٹک افیکٹ ہو سکتا ہے، عمران پاور میں آ سکتا ہے، یا عمران کو نیگوسیشن کر لے کہ بھی آپ 1 سال حکومت لے لیں، جو نظر نہیں آ رہا۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران کسی صورت شہباز شریف کو سٹیبل نہیں ہونا دیکھنا چاہ رہا، وہ نہیں چاہ رہا یہ حکومت 1 سال کے لیے چل جائے، تو اگر یہ نہیں چلتی اور اس طرح یہ تین پٹاس جاری رہتی ہے، لانگ مارچ جاری رہتی ہے، کتیا ہوتی رہتی ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ڈالر آپ کے ہاتھ سے باہر نکل گیا، مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، آپ کے راستے بند ہیں، آپ کی موٹر وے بند ہیں، اور یہ سارا جو سفر کرے گا نا وہ عام آدمی کرے گا۔ اس عام آدمی میں پی ٹی اے کا بھی سپورٹر ہے، پی ٹی اے کا اپنا جو اپوزیشن ہے وہ بھی ہے، مطلب سفر پیپل آف پاکستان نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔